ایوب علیہ السلام بیماری کے دن یاد آتے ہیں، ہن سنو گل، کہنے کہ وہ آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے۔ وہ کیسے اچھے تھے کہ جب بیمار تھا تو روزانہ عرشوں سے ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ ناچنے والیاں عام یہ تمہارے موبائلوں میں یہ نوجوان نسل ننگے ڈانس دیکھ رہی ہے، ساری رات موبائل پر غلاظت دیکھتے رہتے، ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف، ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ۔ اللہ کہے گا یا رضوان، اس کا نام ہے، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے۔ اور جو اس دفعہ میلاد کی میں نے ویڈیو دیکھی ہیں، عورتیں مرد ناچ رہے ہیں، ننگے سر لڑکیاں ناچ رہی ہیں، مرد بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، اس کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ یوم پیدائش تو گوروں کی بدعت ہے، برتھ ڈے، اور نبی کی برتھ ڈے منا رہے ہو، شرم کرو، شرم۔ اپنے نبی کے سینے میں خنجر کھبوتے ہو، اس کے دل میں خنجر اتارتے ہو۔ محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اس چیز کا نام ہے، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت ماننے کا نام ہے۔ لاکھوں روپے کے کیک بناتے ہیں، وہ یہ لاکھوں روپے غریبوں کو دو جو سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ میں ابھی خیمہ بستی سے ہو کے آ رہا ہوں، غوث پور سے، جہاں ہماری فاؤنڈیشن نے اللہ کے فضل سے 130 خیمے لگائے ہیں، اور ان کو 3 وقت ہم کھانا دے رہی ہے ہماری فاؤنڈیشن۔ ان کے جانوروں کا چارہ، ان کے لیے ٹوائلٹ بنا کے دیے ہیں، ان کے جانوروں کے لیے بڑا نلکا لگایا ہے، ایک کیمپ قائم کیا ہے میڈیکل، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں بڑے سے بڑے عالم سے میں نے مناظرہ کیا، میں نے اس کو ہرا دیا، اور جب جاہل سے مناظرہ کیا اس مینو چاہتے مارے۔ تو عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، میرے نبی نے کہا قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے۔ سورج کا رب اللہ، چاند کا رب اللہ، ستاروں کا رب اللہ، ہواؤں کا رب اللہ، بادلوں کا رب اللہ، فرشتوں کا رب اللہ، سب سے زیادہ یاد کے قابل اللہ، احق من عبد، سب سے زیادہ بندگی کے قابل اللہ، اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ۔ الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما سألت وعائشة رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں وجود عطا فرمایا۔ جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے قیامت تک سب سے خوشی کا دن وہ تھا جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اور جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک سب سے غم کا دن وہ تھا جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور یہ ہزاروں کائنات تو اربوں سال پرانی ہے، انسانی زندگی 10-12 ہزار سال کی ہے۔ اس میں جو 63 سال
میرے نبی کی زندگی کے تھے، وہ اس کائنات کی جان ہے، اس سے اعلیٰ نہ پہلے نہ بعد میں۔ عربی کے لحاظ سے ہے 63 سال، انگریزی کے لحاظ سے ہے 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ یہ 63 سال ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، جنوری فروری کے لحاظ سے میں نے سارا حساب کیا ہوا اللہ کے فضل سے، 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ انسان اندھیروں میں تھے، جانتے نہیں تھے کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، موت کیا ہے، آگے کیا ہے، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس علم کو لے کر میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے بڑا جو انہوں نے احسان انسانیت پہ فرمایا وہ اس کائنات کے خالق کا پتہ بتایا، تعارف کروایا، اس کی حقیقت بتائی۔ چونکہ پہلے مذہب والے بھٹک گئے، یہودی پرانا مذہب تھا، انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ کو بھول گئے اس کی حقیقت۔ عیسائیوں نے 50 سال کے بعد، ایک سینٹ پال تھا، یہودی تھا، وہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، تو اس نے اعلان کر لیا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام آ گیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ تو عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، میرے نبی نے کہا قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے۔ واحد نہیں کہا، احد، کیونکہ واحد گنتی میں آتا ہے، واحد اثنین، واحد ایک دو، اور احد یکتا، احد اکیلا، احد نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے، وہ اکیلا احد۔ کب سے ہے؟ قدیم بلا ابتدا، ابتدا سے پاک ہے، تو کون بتائے کب سے ہے، کب تک ہے؟ دائم بلا انتہا، ابدی ہے، کیسے پتہ چلے کہاں انتہا ہے؟ ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے۔ الاول، اول تو ہے لیکن بلا بدایا، اول تو شروع ہوتا ہے نا ایک، وہ هو الاول۔ پورا سنو، سبح، یہ میرے نبی کا احسان، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کون ہے اور اللہ کیا کرتا ہے اور اللہ کی کتنی طاقت ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ کیوں؟ وہ عزت والا، حکمت والا۔ سباحت تیرنے کو کہتے ہیں، تیرنے میں معنی پایا جاتا ہے کہ جب تک اگلی منزل نہ آئے تیرنے سے آدمی رک نہیں سکتا، سانس نہیں لے سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، غڑپ اندر جائے گا۔ کتنے غرق ہو گئے اس طوفان میں، اسے تیرنا ہے آخری کنارے تک۔ جب تک کائنات ہے یہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، پڑھتی ہے، پڑھتی ہے۔ تسی تو لمبے والے نام ہی پڑھو تو انہوں کوئی فرق کوئی نہیں پندہ۔ اور پھر کیا کہا؟ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، صرف تسبیح نہیں پڑھتے، وہ اپنے رب کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، جس چٹائی پر بیٹھے ہو اس کا ایک ایک دھاگا اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، ایک ایک دھاگا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اس مسجد کی ایک ایک اینٹ نہیں، اینٹ کا ایک ایک ایٹم، ذرہ ذرہ، وہ میرے رب کی نماز پڑھ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے۔ ہوا کے جھونکوں میں چلنے والے ہوا کے ذرات
وہ ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی نماز پڑھتا ہے۔ بارش سے ادک کا اترنے والا ایک ایک قطرہ نہیں، ایک ایک قطرے میں جتنے ایٹم ذرات ہیں وہ ایک ایک ذرہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ہر درخت کا ہر پتا نہیں، پتے کے اندر چلنے والی رگیں، رگوں میں چلنے والا رس، اس رس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ جو پھل نکلتا ہے وہ بھی خاموش نہیں، وہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ہر موج پانی کی ہزاروں قطرات کے ساتھ ہے، سمندر کی موجیں ہوں، دریا کی روانی ہو، اور طوفان کی طغیانی ہو، اور چشموں کی جھرجھراہٹ ہو، اور بادل کی گرج و چمک ہو، آسمان کی بلندیاں ہوں، زمین کی پستیاں ہوں، پہاڑوں کی سختیاں ہوں، ریت کی نرمیاں ہوں، پانی کی اٹھان ہو یا پانی کی نشان ہو، بخار بن کے اوپر جا رہا ہو، بارش بن کے نیچے آ رہا ہو، چار پاؤں پہ چلنے والے، دو پاؤں پہ چلنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے، منہم من یمشی علی اربع، منہم من یمشی علی رجلین، منہم من یمشی علی بطن، پیٹ کے بل چلنے والے، عرب ہا عرب، دو پاؤں پہ چلنے والے، عرب ہا عرب، چار پاؤں پہ چلنے والے، عرب ہا عرب، دو پروں سے اڑنے والے، عرب ہا عرب، سمندر کی مچھلیاں، عرب کھرب کھرب کھرب۔ اللہ کہتا ہے سارے ہی میری نماز پڑھتے، سارے ہی میری تسبیح پڑھتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے تیرے رب کو یاد کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ مجھے یاد کر رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ہر شے سجدے میں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، او پاگلو دیکھو تو صحیح کہ آسمان یا آسمان والے، زمین اور زمین والے سب اللہ کے سامنے سجدے میں گرے پڑے، سب سجدے میں گرے پڑے۔ قل هو اللہ احد، اکیلا، کوئی شریک ہے نہیں، اکیلا، الملک لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، الفرد لا ند لہ، بے مثال، کوئی اس کی مثال نہیں۔ کیسے مثال دیں؟ کوئی شے ہو تو مثال دیں، بے مثال ہے۔ العلی لا سمیع لہ، اتنا بلند ہے کہ کوئی اس کے برابر نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیع، سبحان اللہ۔ پیچھے اللہ ایک دعویٰ لاتا ہے، زمین کا رب اللہ، آسمانوں کا رب اللہ، فلک کا رب اللہ، سورج کا رب اللہ، چاند کا رب اللہ، ستاروں کا رب اللہ، ہواؤں کا رب اللہ، بادلوں کا رب اللہ، فرشتوں کا رب اللہ، زمین کا رب اللہ، پانی کا رب اللہ، ہوا کا رب اللہ، آگ کا رب اللہ، اور مٹی کا رب اللہ، جبریل کا رب اللہ، میکائیل کا رب اللہ، اسرافیل کا رب اللہ، عزرائیل کا رب اللہ، عرش کے فرشتوں کا رب اللہ، جنت کا رب اللہ، جہنم کا رب اللہ، تیرا میرا سب کا رب اللہ، رینگنے والے، غار میں چھپنے والے، اور اندر بلوں میں چھپنے والی کیڑیاں، سب کا رب ہے اللہ۔ تو پھر آگے کہتا ہے فاستبر لعبادتہ رب السماوات والارض وما بینہما، چونٹیاں صرف اس مسجد دی کیڑیاں گن کے بھی کھا دیو، آ جاؤ میدان اس۔ تو 7 زمینوں میں کتنی چونٹیاں چل رہی ہیں، اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ اپنے دیکھنے کی طاقت بتاتا ہے۔ میں تو آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھ رہا ہوں نیچے نظر نہیں آ رہا، نیچے دیکھ رہا ہوں اوپر نظر نہیں آ رہا، اور میرا رب احاط بصرہ بجمیع المرئیات، میرے بندو میری نظر نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔
لا یعظم عن ربک من مثقال ذرہ، ذرہ اردو میں باریک چیز کو کہتے ہیں، عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، اور ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے، ایڈا سارا ہوتا ہے سینٹی میٹر۔ تو آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ، اور اللہ کہہ رہا ہے ایٹم بھی دیکھ رہا ہوں۔ پھر کہتا ہے فیرا، ارے تمہیں نہیں دیکھوں گا، تم نے کنڈی لگا دی کوئی نہیں دیکھ رہا، لا لو ٹھرے دا گلاس ہیں، چوری کر لو، زنا کر لو، شراب پی لو، جوا کھیل لو، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یرا، کیا دیکھتا ہوں؟ کالی رات ہو، دبیب النملۃ السوداء، کالی چیونٹی ہو، فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات ہو، علی الصخرۃ السماء، اور کالا پہاڑ ہو۔ چیونٹی کالی، رات کالی، پہاڑ کالا، چٹان کالی، وہ کہاں؟ فوق عرشہ، لا تراہ العیون، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آنکھ تو اتو تک دیکھ سکتی ہے، روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، اور خیال کی رفتار ہے کروڑوں میل فی سیکنڈ۔ اور میرا رب کہتا ہے لا تخالطہ الظنون، کرو خیال، دوڑاؤ خیال کے گھوڑے، تھک کے گر جاؤ گے، رب کو نہ پا سکو گے نہ دیکھ سکو گے۔ یا اللہ تو اتنا دور ہو گیا تو ساڑھے کام کیا کر رہے ہیں؟ کا فکر نہ کرو، دور اتنا ہوں خیال نہ پہنچے، قریب اتنا ہوں کہ اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس رگ سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ تو مجھے اونچی پکار، میں لبیک کہوں گا، تو مجھے آہستہ پکار، یا اللہ، وہ کہہ رہا لبیک، تم آہستہ پکارو یا اللہ، وہ کہہ رہا لبیک، میں صرف خود بولوں تم نہ سنو، وہ کہتا ہے لبیک، میں ہونٹ سیلوں، زبان تالو سے لگا لوں، نہ زبان ہلے نہ ہونٹ ہلے، دل سے بولوں یا اللہ، تو وہ کہتا ہے وہ بھی سن رہا ہوں، وہ بھی سن رہا ہوں، وہ بھی سن رہا ہوں۔ تو میرا رب کہتا ہے تیرے رب کی آنکھ کیسی ہے؟ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے، ایک جا رہی ہے یا کروڑاں جا رہی؟ ایک چیونٹی ہے یا کتنی ہیں؟ تو میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، رب کی قسم، اس کی عزت کی قسم، اس کی کبریائی کی قسم، میں کیسے اس کی تعریف کر سکتا ہوں؟ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ 7 سمندر سیاہی بناؤ، پوری کائنات کے ہاتھوں میں قلم پکڑاؤ، ہاتھوں میں کاپیاں پکڑاؤ، کہ لکھو میرے رب کی تعریف، لکھو اپنے رب کی تعریف، لکھو۔ 7 سمندر، بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، اور فلپائن کے قریب 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ میں نے بڑے سمندروں میں اللہ نے مجھے پھرایا ہے، اور میرا رب کہتا ہے لکھو لکھو، ایک دن آئے گا سمندر خشک ہو جائیں گے اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا، چاہے اتنے سمندر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، قیامت قائم ہوگی، تیرے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی۔ تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے، اور میں کیڑی نہیں دیکھ رہا، میں کیا دیکھ رہا؟ کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی چونٹی کے کالی ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ لکیر دیکھ رہا، وہ لکیر تمہارے سامنے چونٹی چلے تم لکیر نہیں دیکھ سکتے، وہ کہہ رہا میں وہ عرشوں پہ وہ لکیر دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ یہاں جو ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، جو یہاں ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، جو ہاتھ چل رہا ہے ظلم کی طرف، جو قدم اٹھ رہا ہے عیاشی کی طرف، جو پیسہ آ رہا ہے حرام کا، رشوت کا، چوری کا، ڈاکے کا، نہیں دیکھ رہا۔ لا یعزو عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ایٹم بھی چھپا ہوا نہیں ہے، احد، اکیلا۔ تو وہ پھر آگے کہتا ہے
رب السماوات والارض وما بینہما، جب ہے ہی آسمانوں کا بھی اللہ، زمینوں کا بھی اللہ، درمیان کا بھی اللہ، تو فاصطبر لعبادتہ، پھر جم جا اس کی بندگی پر، پھر جم جا اس کی بندگی پر۔ کیوں؟ حل تعلم لہ سمیہ، کوئی میرے جا ہور وکھا دے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دعویٰ ہے۔ حل تعلم لہ سمیہ، کوئی میرے جا ہور وکھا تو صحیح، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ حل تعلم لہ سمیہ، گونج ہے آسمان والو بتاؤ، حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ زمین والو بتاؤ، حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، اوپر والو، نیچے والو، آبی مخلوق، خاکی مخلوق، حل تعلم لہ سمیہ، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ کوئی ہے تیرے اللہ جیسا؟ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کون ہے اس کائنات کا شہنشاہ۔ وہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ عرش تک نور چلا گیا۔ خدا نہ کہا کرو، خدا اللہ کا نام اللہ نے نہیں رکھا، کسی ایرانی نے رکھا ہے، فارسی کا لفظ ہے، دو لفظوں سے بنا ہے، خود آ، جسے کسی نے بنایا ہو۔ اور جب تم کہتے ہو اللہ، کہو تم اللہ کے سارے صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو۔ میں نے کہا اللہم، دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا اللہم، لیکن میرے رب کی قسم، اس اللہم میں نے کہا ہے الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر، الحفیظ، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، الحنان، المنان، جل جلاله۔ کہو یا اللہ۔ آپ نے اتنے ناموں سے اللہ کو پکار لیا۔ یہ ہمارے مولوی بھی خدا کہتے ہیں، یہ بھی اللہ نہیں کہتے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ یہ کون ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ، 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 لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ ساری کائنات جھکائی ہوئی ہے اس نے اپنے سامنے۔ کہتا حل تعلم السمیہ، وہ ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ لہذا حل تعلم لہ سمیہ، کیا جملہ ہے اللہ کی قسم۔ حل تعلم، کوئی کائنات میں دعویٰ کر کے دکھا دے حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ العلی لا سمیع لہ، کوئی المدبر بلا مشیر، ساری تدبیر کرتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں، کوئی مشاورتی کونسل کوئی نہیں، کوئی جماعت کوئی نہیں،
یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان تک اکیلا نظام چلاتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں۔ القاہر، سب پہ قابو ہے، بلا معین، کوئی مددگار کوئی نہیں۔ الملک، شہنشاہ ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے۔ احق من ذکر، سب سے زیادہ یاد کے قابل اللہ۔ احق من عبد، سب سے زیادہ بندگی کے قابل اللہ۔ اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ۔ ارأف من ملک، سب سے بڑا مہربان اللہ۔ اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ۔ هو الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ، کوئی اس جیسا نہیں، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کو بقا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے مرنا ہے، اسے زندہ رہنا ہے۔ پھر کل نفس ذائقۃ الموت، اور آگے پہلے کل من علیہا فان یہاں، پھر اس کو بڑھایا کل شیء ہالک، کل شیء ہالک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اس کو اور کھلا کیا، کل شیء ہالک الا وجہہ، سب مر جائیں گے، وہ زندہ ہوگا۔ سب کو مار کے زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اکیلا ہوگا، جبریل بھی مر گیا، میکائیل بھی مر گیا، اسرائیل بھی مر گیا، اسرافیل بھی مر گیا، عرش کے فرشتے بھی مر گئے، ساتوں آسمان کے فرشتے بھی مر گئے، نبی بھی مر گئے، ولی بھی مر گئے، انسان بھی مر گئے، جنات بھی مر گئے، جانور بھی مر گئے، ہر روح والا، ہر جاندار بے جان سب مر گئے، فنا۔ اور وہ اکیلا کہہ رہا ہے میں ہوں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کتنے ہو؟ ہم لوگ بادشاہ کتنے ہو؟ وہ کہتا ہو بادشاہ کدھر ہو؟ این الملوک، کدھر ہو؟ این الجبارون، یہ جو آج ظلم کرتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں۔ وہ یہ مافیا ہوں، وہ یہ چور ڈاکو ہوں، وہ دہشت گرد ہوں، ان کم بختوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی قبر میں کیسی آگ جلا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ظلم پر قبر میں کیسی آگ جلتی ہے، یہ وہ نہیں، اس لیے نشے میں ہیں۔ این الجبارون، وہ کدھر ہیں آج ظالم؟ پھر کہتا ہے این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، گردن اکھڑا کے چڑھنے والے، تکبر والے، کدھر ہو؟ لا تمش فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے، پیٹ میں تیرے پخانہ، مثانے میں تیرے پیشاب، آنتوں میں تیرے گندگی، تو زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ جب تو ایڑی مار کے چلتا ہے انک لن تخرق الارض، تو میری زمین کو پھاڑ دیتا ہے ایڑی مار کے، اور تو ایسے گردن اوپر کرتا ہے ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تیرا قد پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے؟ یا تیری ایڑی سے میری زمین پھٹتی ہے، اور تیرے اندر تو میں نے پخانہ ڈالا ہوا ہے، پیشاب ڈالا ہوا ہے، گندگی ڈالی ہوئی ہے، چند دن کے بعد تیری روح نکالوں گا، تو ایک مردار جثہ ہوگا، باہر رکھو تو بدبو سے سارا شہر پریشان ہو جائے گا، اور قبر میں تیرے اوپر کیڑے مسلط کروں گا جو تیرے پنجر کو الگ کر دیں گے، تیری بوٹیوں کو الگ کر دیں گے، پھر قبر کی تپش تیری ہڈیوں کو بھی گلا دے۔ اذا كنا عظاما نخرا، جب ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ اللہ میرے نبی کا احسان، قل هو اللہ احد، اکیلا، وہ گزارا کیسے کرتا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج۔ وہ مکان دیکھو، ہم سارے ذات ہیں نا، اللہ بھی ایک ذات ہے، ہم نے جگہ گھیری ہوئی ہے 2 فٹ 2.5 فٹ۔ اللہ کا نہ اول ہے، نہ آخر ہے، نہ ابتدا ہے، نہ انتہا ہے۔
تو وہ زمانے سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے۔ مکان تو مخلوق ہے اور مخلوق میں خالق نہیں آ سکتا، وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ وہ کیسے میں بیان کروں کہ ایک ذات ہے جس کو دیکھنا چاہوں اس کے اول کو، میری کیا اوقات ہے؟ 1.25 لاکھ نبی اور نبیوں کے رسول بھی رب کی نہ ابتدا دیکھ سکتے ہیں نہ انتہا دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ الصمد، سب محتاجو، الصمد وہ بے نیاز ہے، الصمد سب کی ضرورت ہے تمہارا رب، وہ تم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہو۔ آسمان اپنی قدرت سے بنائے، اپنی شہنشاہی کے لیے آسمان ضرورت نہیں، کرسی ضرورت نہیں، عرش ضرورت نہیں، فرشتے ضرورت نہیں، زمین ضرورت نہیں، آگ پانی ہوا مٹی اس کی ضرورت نہیں، اسی کا قبضہ ہے۔ کیسا بے نیاز ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے، متخذ صاحبہ، او میری بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا، میرا بیٹا کوئی نہیں، انا یکون لہ ولد، پاگلو بے وقوفو، او کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثال بتاؤ بھائی۔ اللہ کہتا کوئی مثال ہو تو میں بتاؤں، میری مثال ہی کوئی نہیں، میری مثال ہی کوئی نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ سامنے آئے گا، پردہ ہٹائے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب، میری بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا، جب جنت والے جنت میں اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ میں، تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ۔ سارے جمع ہوں گے، ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے۔ جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ آپ نے دیکھنے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے، اس کا نام ہے مزید۔ اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے، اور یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے۔ اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، یوں 1 سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کے دیدار کی اسمبلی ہے، ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف، ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں کھانا کھلاؤ۔ جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو ایویں ہی ہے، جنت کا کھانا۔ پھر اللہ فرمائے گا اسقوہم، پانی پلاؤ، تو اللہ کے دسترخوان کا پانی پی کر سب سے اعلیٰ چشمہ تسنیم ہے، تسنیم۔ یہ دیکھا اتنی سی تری لگی، آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی، اتنی سی تری تسنیم کی لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے، اس آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ جب اللہ کے دسترخوان پر پئیں گے تو کہیں گے تسنیم بھی کوئی شے کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا فکہوہم، پھل کھلاؤ۔ یہی ہوتا ہے نا، کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، پھر میٹھا آتا ہے، تو میٹھے میں اے نہ کھاتے کرو سیویاں تے اے نامراداں دیاں فرنیاں، اتھے ٹھڈ ہو جائے گا توڑا۔ اللہ کو بڑے پیٹ والا بالکل اچھا نہیں لگتا، مولوی ہوئے تو اور ہی بڑا لگتا۔ تو اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، تو جب وہ پھل کھائیں گے تو فاکہۃ مما یتخیرون، جو اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ قسم کے پھل، کہیں گے یہ پھل تو کچھ بھی نہیں ہے، پھل تو یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں
شاہی دربار ہے، شاہی دربار کے لباس کے آداب ہوتے ہیں، ان کو شاہی لباس پہناؤ تو نہ پاون دی لوڑ ہے نہ لاون دی لوڑ ہے، ایک ایسے چمک اٹھے گی اور سب کے لباس تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے دربار کے شایان شان وہ لباس ہوگا تو کہیں گے جنت دے لباس ٹاٹ دے کپڑے ہی ہیں۔ پھر اللہ کہے گا طیبوہم، اور پھر یہ بھی ایک ہے بڑوں کے دربار میں جانے کا کہ پرفیوم لگا ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی، تو ایک ہوا چلے گی، اس کا نام میرے نبی نے بتایا مسیرہ۔ وہ ہوا آپ نے فرمایا ہر جنتی مرد عورت کو خوشبو لگائے گی، اور فرمایا تیری بیوی دنیا میں تجھے ایسی طرح خوشبو نہیں لگا سکے جیسی وہ ہوا تجھے خوشبو لگائے گی۔ اب جب یہ سب مکمل ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے میرے بندوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لے، کیوں بھائی راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی ہیں، میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہ یا اللہ سارے پورے ہو گئے۔ کہ نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، اللہ خود فرمائے گا ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو پورا نہیں ہوا۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا ہے؟ الم تبید وجوہنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنات۔ یا اللہ وعدے تو پورے ہو گئے، تو نے دوزخ سے بچا لیا، تو نے جنت میں پہنچا دیا، اور تو نے اپنی رضا نصیب فرما دی، باقی کیا رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سنو، آواز آئے گی، اب بندوں کو نہیں، یا رضوان، جنت کا جی ایم، سی او مولوی احتشام صاحب سی او فاؤنڈیشن، تو جنت کا سی او، جنت کا جی ایم، اللہ کہے گا یا رضوان، اس کا نام ہے ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے۔ دوزخ کا سب سے بڑا عذاب، آخرت کا سب سے بڑا عذاب دوزخ نہیں ہے۔ انہم یومئذ عن ربہم لمحجوبون، اللہ کے دیدار سے محرومی پہلے فرمائی، ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ جائیں گے آگ میں۔ آگ چھوٹا عذاب ہے، اللہ کے دیدار سے محرومی بڑا عذاب ہے۔ تو پردے اٹھیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ آج یہ آنکھ ہے جو اللہ کو دیکھے گی۔ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے لاڈ میں مانگ لیا تھا، او ٹٹھے پیان بے ہوش ہوش، یا اللہ اگا تو نہیں منگدا میں، میری تو ایک ہستی کے لیے اللہ نے پردہ اٹھایا، وہ اس کا محبوب ہے، وہ اس کا حبیب ہے، وہ محمد ہے، وہ احمد ہے، وہ ماہی ہے، وہ حاشر ہے، وہ عاقب ہے، وہ فاتح ہے، وہ خاتم ہے، وہ ابو القاسم ہے، وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے، وہ شاہد ہے، وہ مبشر ہے، وہ نذیر ہے، وہ داعی اللہ ہے، وہ سراج منیر ہے، وہ عزیز ہے، وہ حریص ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ خاتم المرسلین ہے۔ کتنے نام بتاؤں، اس کی پیڑھی بھی اس لیے سناتا ہوں۔ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد
بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس اور آدم علیہ السلام. یہ ان کو صرف اپنا دیدار کرایا ہے، باقی کسے نہیں کیتا. آج سب کریں گے، ایسے پردے ہٹیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. وہ تھوڑی دیر تصور تو کر، تم اللہ کے سامنے جنت الفردوس کے میدان میں ہو اور ایسے پردے ہٹ رہے ہیں اور اللہ اپنے حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ آہستہ آہستہ پردوں سے باہر آ رہا ہے اور پھر ایک دم کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اور اس سے مزے کی بتاؤں، میرے نبی نے سرکار نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. اس میدان میں جتنے ایمان والے مرد عورتیں کھربوں کی تعداد میں، اللہ کی قسم ایک ایک کا نام لے کر حال پوچھے گا. ریاض کیا ہے، یوسف کیا ہے، عثمان کیا ہے، وحید کیا ہے، نام لے کر. اور اللہ کے بول کی لذت کیا ہے. ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. 18 سال بیمار رہے، کیڑے نہیں پڑے. یہ بکواس ہے. نبی کو اللہ ایسا نہیں بناتا کہ لوگ کو نفرت. دردیں تھیں ایسی جو ایسے مروڑ کے پھینک دیتی تھیں. 18 سال. جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک آدمی نے پوچھا ایوب علیہ السلام بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ ہن سنو گال. کہنے کہ وہ آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے. وہ توبہ توبہ توبہ. وہ کیسے اچھے تھے کہ جب بیمار تھا تو روزانہ عرشوں سے ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے. اس آواز میں جو لذت تھی وہ آج اس صحت میں کوئی نہیں ہے. یہ میرے نبی نے احسان فرمایا، ہمیں اللہ کا تعارف کروایا اور کہا جھکو اس کے آگے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے سامنے جھکو. فلا ورب، اور اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے پوری دنیا کے انسانوں سن لو، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے. اللہ کی قسم، یہ ایسی قسم ہے، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے. تو خود کیا مزے کی بات ہے یار، ہے خود کہہ رہا مجھے آپ کے رب کی قسم. کیا محبت ہے اس میں. یہ تو لمبے والوں کو بتا دو، ان طلبہ علماء چودھریوں کو بتا دو، جب تک آپ کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے مردود ہیں. وہاں سید قریشی نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے. ابو لہب سید قریشی تھا. تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو گیا ابو لہب. بلال غلام کا بیٹا، حبشی کا بیٹا. دادے دا نا آج تک میں نے کسی کتاب سے نہیں لدھا، حالانکہ میں زور لایا میں نے نہیں ملیا. وہ دیتے دادے دا کوئی پتہ نہیں کسے دا. اور میرا نبی فرما رہا ہے بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں. اب نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا. میرے دائیں طرف سے ابو بکر، میرے بائیں طرف سے عمر، اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا. اور میرے لیے براق آئے گا، اور بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی. بلال میرے آگے ڈرائیور بن کے چلے گا، میں اس کے پیچھے چلوں گا. میدان محشر میں پہنچیں گے تو میرا اللہ کہے گا بلال قم فاذن، بلال اٹھو آج اذان بلالی سنا دے ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو. تو جب وہ کہیں گے اللہ اکبر تو کیا مزہ ہوگا اس کا. تو یہ وہاں سکہ قریشی سید نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے. محمد مصطفیٰ ان کی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ،
جب تک میری نہیں مانو گے ایمان مکمل نہیں، میری نہیں مانو گے ایمان پورا نہیں۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے، ہٹو کے تو برباد ہو جاؤ گے جیسے آج طوفان نے برباد کر دیا۔ یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ یہ پانی اللہ کا، یہ ہوا اللہ کی، یہ پتھر اللہ کے، یہ پہاڑ اللہ کے، یہ بجلیوں کی گرج اور چمک اللہ کی، یہ کڑک وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، بجلیوں کی کڑک، بارش کا برسنا، برسٹوں کے برسنا، کلاؤڈ برسٹ ہونا، یہ پیچھے اللہ کی لگام ہے، پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور میرے نبی نے بتایا یہ کب ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ نافرمانی پہ ہوگا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، قربان جاؤں یا رسول اللہ، کیا کچھ آپ بتا کر گئے، کیا کچھ کھول کر گئے۔ وہ جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا تو طوفان آ گیا، راوی بکھر گیا، ستلج بکھر گیا، چناب بکھر، ان کو یہ کیوں بکھرے ہیں؟ کس نے ان کو ابھارا ہے؟ اللہ۔ کس نے بادلوں کو پھاڑا ہے؟ اللہ۔ کس نے سینکڑوں من وزنی پتھروں کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا ہے؟ اللہ۔ کس نے لاشوں کو رون دیا ہے پتھروں سے؟ اللہ۔ کتنے پانی میں غرق ہو گئے، کس نے کیا؟ اللہ۔ کتنے گھر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیے، کس نے کیا؟ اللہ۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو کچھ ہوا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ویعفو عن کثیر، ابھی تو بہت میں معاف کر دیتا ہوں۔ میرے نبی نے اللہ کی قسم، عربی کا مقولہ ہے وضع النقاط علی الحروف، کہ کوئی، اس کا اردو میں ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے نبی نے، ہر شے پر اپنے نور کی روشنی ڈالی۔ میرے نبی کی زندگی میلاد منانے کا نام نہیں ہے۔ وہ جو اس دفعہ میلاد کے میں نے ویڈیو دیکھی ہیں، وہ ان مولویوں کو سمجھاؤ جنہوں نے یہ بدعت پھیلائی۔ عورتیں مرد ناچ رہے ہیں، ننگے سر لڑکیاں ناچ رہی ہیں، مرد بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، اس کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ وہ تف ہے تمہاری عقل پر، اور تف ہے تمہاری بد عقلی اور جہالت پر۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، یوم پیدائش تو گوروں کی بدعت ہے۔ برتھ ڈے، نبی کی برتھ ڈے منا رہے ہو، شرم کرو، شرم کرو۔ ایک پیالے پانی میں ڈوب کے مر جاؤ بدبخت ہو۔ اور لاکھوں روپے کے کیک بناتے ہیں، وہ یہ لاکھوں روپے غریبوں کو دو جو سیلاب میں بہہ گئے ہیں، کیک بنا کر ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ وہ جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں بڑے سے بڑے عالم سے میں نے مناظرہ کیا، میں نے اس کو ہرا دیا، اور جب جاہل سے مناظرہ کیا اس مینو چاہتے ماریا۔ جاہل کے لیے تو کوئی جواب ہی نہیں، اسے جب پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کو میں نے دنیا پھیری ہے، میں نے کتنے ملکوں میں میلاد النبی دیکھا ہے، پوری امت میلاد مناتی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے جو میلاد دیکھا ہے وہ ہے میلاد کہ لوگ ایسے، عورتیں مرد نکل کر ڈانس نہیں کرتے، مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں جیسے تم اکٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے، اور اس میں میرے نبی کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر علماء اس میں اپنے ہمارے نبی کی تعریف میں بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ ہے میلاد النبی۔ یہ میلاد النبی تھوڑا ہی ہے کہ سڑکوں پہ پھر جاؤ، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، اور کروڑوں روپے برباد کر دیے، اور ناچ گانے ڈانس، اس کا نام میلاد النبی؟ اپنے نبی کے سینے میں خنجر کھبوتے ہو، اس کے دل میں خنجر اتارتے ہو۔ محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اس چیز کا نام ہے، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت ماننے کا نام ہے، محبت جھک جانے کا نام ہے۔ محرم آتا ہے، یا حسین یا حسین، زنجیریں مار رہے ہیں، وہ چھریاں چلا رہے ہیں، کوئی شراب نہیں چھوڑتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا،
تو یہ کیسا غم حسین ہے؟ یہ غم حسین نہیں ہے، یہ دکھ حسین ہے کہ حسین کو دکھ دے رہے ہو، اہل کربلا کو دکھ دے رہے ہو۔ اس کو محبت نہیں کہتے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ شرمندگی ہے۔ یہ میرے پاس الفاظ کوئی نہیں جو میرے اندر سے نکل رہے ہیں، لیکن میں زبان بند کر رہا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ اس لیے محرم آتا ہے کہ حسین کو اس طرح پیٹو، اور نہ شراب چھوڑو، نہ سود چھوڑو، نہ جوا چھوڑو، نہ جھوٹ چھوڑو، نہ زنا چھوڑو، میلاد النبی مناؤ، نہ حرام چھوڑو، نہ رشوت چھوڑو، نہ زنا چھوڑو، نہ سود چھوڑو، نہ جوا چھوڑو۔ اس کا نام میلاد ہے۔ میں نے کتنے ملکوں میں دیکھا صحیح میلاد، صحیح میلاد۔ ابو المظفر البکری عراق کا بادشاہ تھا، 598 ہجری میں اس نے سب سے پہلے میلاد شروع کیا، اور 598 سے 630 تک وہ زندہ رہا۔ ہر سال وہ میلاد مناتا تھا۔ ایسی میلاد نہیں ہوتا، ہاں چراغاں وہ کرتا تھا پورے شہر میں، لیکن یہ بکواس، اس کو میلاد کہنا۔ خسرے ناچ رہے تھے میلاد، میں تو دیکھتا نہیں، کسی نے مجھے دکھائیں۔ خسرے ناچ رہے تھے، لڑکے ناچ رہے تھے، لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ کیوں اپنے نبی کا دل زخمی، پہلے وہ زخمی ہیں امت کے حالات دے کر، کیوں ان کو دکھ دیتے؟ کیوں ان کے نام پر شرافت کی قبا کو دھجیاں بکھیرتے ہو، اور دین کو مذاق اڑاتے ہو، اور دین کو تباہ و برباد کر کے اپنے آپ کو مسلمان کر سمجھ کے نیکی کر رہے ہو؟ نیکی کر رہے ہو۔ میرے نبی نے خبر دی، پانی کیوں بے پھرتا ہے، سیلاب کیوں آتے ہیں، بارشیں بے قابو کیوں ہوتی ہیں۔ بعد الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، دیکھتے نہیں ہو بادلوں کو تو اللہ ہانکتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رقاما، پھر ان کو پہاڑ بنا کے اوپر لے جاتا ہے۔ فتر الودق یخرج من خلالہ، کبھی رحمت کی آتی ہے، کبھی مطر عذاب کی بارش ہے۔ غیث رحمت کی بارش ہے، یہ عذاب کی بارشیں ہیں۔ نیچے سیلاب ہے، اوپر سے بارش ہے۔ میں ابھی خیمہ بستی سے ہو کے آ رہا ہوں، غوث پور سے، جہاں ہماری فاؤنڈیشن نے اللہ کے فضل سے وہاں 130 خیمے لگائے ہیں، اور ان کو 3 وقت ہم کھانا دے رہی ہے ہماری فاؤنڈیشن، ناشتہ فجر کا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، ان کے جانوروں کا چارہ، ان کے لیے ٹوائلٹ بنا کے دیے ہیں، ان کے جانوروں کے لیے بڑا نلکا لگایا ہے پانی پلانے کے لیے، ایک کیمپ قائم کیا ہے میڈیکل، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے۔ یہ تو ہوا میلاد۔ یہ کیا میلاد ہے؟ میرے نبی نے کہا، سنو غور سے، عزت تو غزل تو فیقدو والا، گنتے جانا، جب حکمران قومی خزانے کے لٹیرے بن جائیں گے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا تو کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ عزت تو خزل فیقدو والا، جب قومی خزانہ بادشاہوں کی ملکیت بن جائے گا، پہلے گردن ان کی پھنسے گی۔ والامانت مغنما، جس کو کوئی امانت سپرد کی جائے گی، عہدہ، وہ اس عہدے سے پیسہ بنانا شروع کر دے گا۔ پوچھو ان ڈی سیوں سے، ایس پیوں سے، اور سیکٹریوں سے، اور 22 گریڈ کے سیکٹریوں سے، ملک ہم نے نہیں لوٹا، اللہ کی قسم، ملک کو ہم نے مقروض نہیں کیا، اللہ کی قسم، ان حکمرانوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، یہ ان سیکٹریوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، جو بدبخت اربوں کی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہیں اور قبر میں اتنی ساری جگہ میں جا کے سو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست سے چیف سیکرٹری پاکستان رہے، بڑی پرانی بات ہے، میں نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے میرا بیان کرایا، جہاں وہ یہ جو سی ایس ایس کے بچے ہوتے ہیں اس میں میرا بیان کرایا۔ ان کا تبادلہ ہو گیا اسلام آباد، 6 مہینے بعد واپس آ گیا۔ میں ملنے گیا، اللہ ان کی قبر روشن کرے، مجھے نام بھول گیا۔ میں نے کہا آپ 6 مہینے میں واپس آ گئے؟ کہا مولانا اگر میں 1 سال رہتا یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بددیانت ہو جاتا، کہ جس سیکٹری کے پاس بیٹھو اتنے پیسے
وہ سوئٹزرلینڈ میں جمع ہیں، اتنے انگلینڈ میں جمع ہیں، اتنے پلاٹ امریکہ میں ہیں، اتنے برطانیہ میں ہیں۔ جس کے پاس شام کو بیٹھتے، اتنے گھر میں نے اسلام آباد میں بنا لیے ہیں، اتنے وہاں بنا لیے ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں چیف سیکرٹری پنجاب اور میرے پاس آج تک اپنا گھر کوئی نہیں، اللہ ان کو برابر کر دے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کیا نہیں کما سکتا؟ کہ مولانا میرے پاس ذاتی گھر کوئی نہیں۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہیں گے ٹیکس ہے کون دے؟ گنتے جانا، تین ہو گئیں۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا داروں کی طرح بنانے کے پیچھے بھاگیں گے، جھوٹ سچ برابر کر دیں گے، ضمیر کو سلا دیں گے، علم کو کہیں جا کر دفن کر دیں گے۔ اکبر کو گمراہ کرنے والے علماء، اکبر کو دین الہی تک پہنچانے والے علماء، ملا عبد النبی اور ملا محمد سلطان پوری، یہ خبیث، جب یہ دلی کا مفتی تھا، قاضی، جب یہ مرا تو اس کے گھر سے کتنے صندوق سونے کے بھرے ہوئے نکلے، اور قبروں میں صندوق سونے کے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ تھے اس کو کافر بنانے والے۔ وہ تو اللہ درجے بلند کرے مجدد الف ثانی رحمہ اللہ، جن کی برکت سے اکبر آخری 5 سال میں توبہ کر گیا اور سچا صحیح مسلمان بن گیا۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دین بیچیں گے، دنیا کمائیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کی مانیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو سینے سے لگائیں گے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے، باپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے، دوست کو کھانے چائے پلائیں گے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، سرداری نافرمانوں کے، شرابی زانی لوگ سردار بن جائیں گے۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کے سلام کریں گے، اور اندر بغض چھپا ہوگا، نفرت چھپی ہوگی، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو مسکرا کے ملیں گے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو مل رہے ہیں۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی۔ آج دیکھو مسجد حنفی بریلوی، اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد حنفی دیوبندی، اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد سلفی اہل حدیث، اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے۔ ارتفعت الاصوات فی المساجد، ممبر جو محبت کو پھیلانے کے لیے تھا، اسی ممبر پر بیٹھنے والے آگ برسائیں گے، آگ۔ میں پوری دنیا پھیرا ہوں، جو نفرت میں نے ہندوستان پاکستان میں فرقہ واریت کی دیکھی ہے، اللہ کی قسم میں نے پوری دنیا میں ایسی نفرت نہیں دیکھی۔ ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ میں جب یہ موٹر وے نہیں بنا تھا، میں لاہور سے آ رہا تھا، کسوال عصر کا ٹائم ہو گیا، میں نے گاڑی روکی، میں خود ڈرائیو کرتا تھا اس وقت۔ 3 نوجوان سد پگڑی والے کھڑے تھے، میں نے کہا السلام علیکم، مجھے دیکھنا، انہوں نے کیا۔ میں نے دوبارہ کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا۔ پھر میں نے کہا السلام علیکم، ایڈا سر ہلا رہا ہے، تھوڑی جب ہلا دیو، وعلیکم السلام، میں مسلمان نہیں۔ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، وہ تو نوجوان تھے، 22-23 سال کے لڑکے تھے۔ یہ وہ زہر ان ملاؤں نے بھرا ہے جنہوں نے نفرت کی آگ بھڑکا کر یہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر۔ وہ اللہ دا نام منو، کسی نو جنت وچ بھی جاون دیو یار۔ دیوبندی بھی کافر بریلویاں دے نزدیک، اور بریلوی کافر دیوبندیاں دے نزدیک، غیر مقلد کافر مقلداں دے نزدیک، اور مقلد کافر غیر مقلدوں کے نزدیک۔ تے جنت ویلی دا رب کرنا کی ہے؟ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اگلی سنو، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، ناچنے والیاں
عام یہ تمہارے موبائلوں میں یہ نوجوان نسل ننگے ڈانس دیکھ رہی ہے، ساری ساری رات موبائل پر غلاظت دیکھتے رہتے۔ عورت ننگی ہو جائے گی اور ناچ گانا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور بولو۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جائیں گی۔ پاکستان، پاک زمین، اللہ چودھری رحمت علی کی قبر روشن کرو، انگلینڈ میں دفن ہے، میں اس کی قبر پہ گیا ہوں، فاتحہ پڑھا ہے، اس نے نام رکھا تھا پاکستان۔ پاک زمین پہ شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے، بھتہ خوروں کے اڈے، قتل و غارت کے اجرتی قاتل چند ہزار پہ قتل کرنے والے، اس کا نام پاکستان تو نہیں رکھا جا سکتا۔ شربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی۔ ولبس الحریر، اور مرد ریشم پہنیں گے، سونا پہنیں گے۔ ولان آخر هذه الامت اولها، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو کہیں گے بے وقوف تھے، پاگل تھے، ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سائنسدان ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جب حکمران حکومت کا قومی خزانہ لوٹیں گے، جب امانت کی پوسٹوں پر لوگ امانت کی بجائے پیسہ بنائیں گے، جب زکوٰۃ سے انکاری ہو جائیں گے، جب علماء دین بیچ کے دنیا بنائیں گے، جب ماؤں کو برباد کریں گے، بیویوں کے پاؤں چومیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، دوست کو گلے لگائیں گے، قبیلے کی سرداری بدماشوں کے ہاتھ میں ہوگی، حکومت نکمے نااہل بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہوگی، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور موسیقی عام ہو جائے گی، مسجدوں میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور شراب پی جائے گی، اور ریشم پہنا جائے گا، اور سونا پہنا جائے گا، اور آج کی امت پہلی امت کو پاگل بے وقوف کہیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، انتظار کرو، ہوائیں پاگل ہو جائیں گی۔ یہ خود نہیں پاگل ہو رہے، یہ پہاڑ خود نہیں پھٹ، اے 15 گلہ نے انہوں نے چاک کر دیا ہے پہاڑوں کا سینہ، ہواؤں کو پٹ کر دیا ہے، پانی باغی ہو گئے ہیں، بفر گئے ہیں، طوفان بن گئے ہیں، اور جانوروں کی طرح انسانوں کو بہا کے لے جا رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے، پورا ملک بھی مل کے ان مصیبت زدوں کی مدد کرے تو شاید جا کر یہ کمی پوری ہو، لیکن وہ تو چوریاں کر رہے ہیں، کشتیوں پہ 1-1 لاکھ روپیہ کرایہ بنا دیا ہے۔ یہ انسان ہیں کہ جانور ہیں؟ انتظار کرو ریحًا حمراء، موسم پاگل ہو جائیں گے۔ ہوا ہے پاگل کہ نہیں ہوا؟ بولو بولو نا۔ وَزَلْزَلَةً، اور زلزلے آئیں گے۔ وَخَسْفًا، اور زمین تمہیں نگل جائے گی۔ وَمَسْخًا، اور تمہیں مسخ کر کے رکھ دے گی۔ وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، اور اوپر نیچے عذاب تابڑ توڑ آئیں گے۔ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَى، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو دانے ٹپ 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 گرتے ہیں، ایسے اوپر سے سزائیں آئیں گی۔ یہ کسی کو دوش نہیں دے سکتے ہم، یہ ہم اپنے آپ کو دوش دو، ہم برے ہیں، ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے شہر کے لوگ بیٹھے ہو، ساری دنیا سے 2 نمبری کر سکتا ہوں، میرے یہاں 500 سال سے آباؤ اجداد کی قبریں ہیں، تمہارے ساتھ تو 2 نمبری نہیں کر سکتا۔ اللہ کے واسطے توبہ کر لو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر، اور ان بدعات سے نکلو، جہالت سے نکلو، فرقہ واریت سے نکلو، حرام خوری سے نکلو، ان بڑے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو اور اس کی بارگاہ میں جھکو، تو تب جا کر یہ ہوائیں ہمارے حق میں چلیں گی، ورنہ میرا رب اگر ہم نہ پلٹے اس سے اور اوپر آئے گا، اس سے اور اوپر آئے گا، قیامت بھی تو اسی طرح آئے گی۔ تو آج میں اتنا روتا ہوں
बेबसी की या गिला। एक चोर का हाथ कटा था और तेरा हबीब रोने बैठ गया था। आज उसकी उम्मत के हजारों बच्चे पानी ले गया, बूढ़ों को पानी ले गया, जवानों को पानी ले गया, घरों को पानी ले गया, बस्तियों को मैदान बना दिया। या अल्लाह मैं क्या करूं? मैं बच्चे की तरह रो सकता हूं, मेरे पास कुछ नहीं, तू मेहरबानी कर। मैं बूढ़ों की तरह रो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तौबा करो अल्लाह की बारगाह में और उससे मनाएं हम कि अल्लाह हमसे राजी हो और ये आफात टलें। इस अल्लाह के सिवा कोई, किसी के पास इसका हल कोई नहीं है। तौबा करते हो? कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। हाथ उठाओ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मद कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु। अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत लुट गई, पिट गई, मिट गई, गैरों ने भी बमों से उड़ा दिया और तेरे पानी ने, तेरी हवा ने, तेरे पहाड़ों ने, तेरे पत्थरों ने, तेरे दरियाओं ने भी हम तबाह बर्बाद कर दिया। या अल्लाह एक चोर के हाथ कटने तेरे महबूब के आंसू नहीं रुक रहे थे। आज कितनों को हम पानी में डूबता वीडियो में देख रहे, घरों को बहता देख रहे, लाशें तैर रही। या अल्लाह, या अल्लाह किसके पास जाए, किधर जाए? तू नहीं सुनेगा तो और रब कौन है? किसके? आज तेरा नबी जिंदा होता तो उनके दरबार में जाके उनको सिफारिश। सहाबा पे दुख आता था, वो भागे भागे तेरे नबी के पास आते थे, तेरा महबूब हाथ उठाता था, बादल छट जाते थे, हर मुसीबत टल जाती थी। आज हम किसके पास जाए? सारी उम्मत इंसानियत छोड़कर हैवानियत पर आ गई है। या अल्लाह तू सच्चों में हम झूठे हैं, तो इससे भी ज्यादा हमें पकड़े अजाब दे, हम सबको गर्क कर दे, हम हकदार हैं। हम सबको हवाओं से उड़ा दे, हम हकदार हैं। हम सबको तो दरिंदों के हवाले कर दे, हमारी बोटियां नोच ले, हम हकदार हैं। तू आग में फेंक दे, हम हकदार हैं। तू हवाओं से उड़ा दे, हम हकदार हैं। पर हम तौबा करते हैं या अल्लाह, हम कमजोर मुसलमान है। देखना मेरे अल्लाह, 1445 साल का फासला हमारे और तेरे नबी के दरमियान। उन्होंने तो कभी कोई बुराई दिखी नहीं थी, उनकी नेकी तो माहौल ने भी उनको नेक बनाया। हमारे तो चारों तरफ नंग है, बेहयाई है, फहाशी है। मैं अपनी नौजवान नस्ल को कैसे बचाऊं? मैं इन्हें कैसे तेरे करीब करूं? मैं कैसे इन्हें तेरे नबी के करीब करूं? मैं कैसे इनसे तौबा करवाऊं? हर तरफ गुनाहों का डेरा है, बदकिरदारों का डेरा है। तूने बदकिरदारों को ताकतवर बना दिया, तूने फिरौनों को ताकत दी, और हमारे जैसे कमजोर कीड़े मकोड़ों की तरह पिस रहे। तू आना या अल्लाह। तूने मूसा के फिरौन को पकड़ा तो था, सिर्फ 40 साल में पकड़ लिया था। तूने लश्करों समेत बर्बाद कर दिया था। तूने कारून को धंसा दिया था। तूने आद और समूद को तबाह कर दिया था। या अल्लाह हमारे फिरौनों को कब पकड़े खाया? इनके सीनों से दिल निकल गए, इनके सीनों में दिल नहीं है, पत्थर है। या अल्लाह इन शक्ल के इंसान हैं, ये अंदर से भेड़िए हैं। या अल्लाह ये क्या कर रहे हैं? चारों सूबों में बेगुनाहों को कत्ल किया जा रहा है, बच्चियों की इज्जतों को लूटा जा रहा है। या अल्लाह फरियाद करे तो किससे करे, किसको सुने? या अल्लाह तू आ जाना। बच्चा तड़पता है तो अम्मा को पुकारता है ना, कि माँ की गोद में उसे पनाह मिलती है। वो थप्पड़ भी मारती है तो फिर भी उसकी गोद में गिरता है। तो हमें धक्का भी दे तो हमने तेरे सामने कर रहा है। तू नजरें फेर तो सकता नहीं, हम हर वक्त तेरी नजरों के सामने हैं। या अल्लाह लेकिन तेरे ही पास आएंगे ना। चारों तरफ से पिट रहे। देख गजा में तेरे हबीब की उम्मत के साथ यहूदियों ने क्या कंसीडर किया।
किस तरह गोश्त उनके बोटी बनकर हवाओं में अभी तक उड़ रहे हैं। पाकिस्तान में किस तरह मछलियों की तरह लोग बह गए हैं। जाएंगे समंदर में, समंदर की मछलियों की ग़िज़ा बनेंगे। हिंदुस्तान में कितने मुसलमान तबाह बर्बाद हो गए हैं। हम तौबा करते हैं, हम तेरी मिन्नत करते हैं, तू आज मोहम्मद मुझे जोली वेली है यार, इसे शय कोई नहीं। खोटे सिक्के अंदर मौला हिको तेरा दरबार है जिसे खोटा सिक्का भी चल जाए, बाकी तो हर कोई खरा मुद्दा। हमारे खोटे अमल कबूल फरमा ले, हमारी झूठी नमाजें कबूल फरमा ले। किसी का रोना पसंद आया हो तो दिन फेर दे या अल्लाह। बहुत सारा मजमा रो रहा है, बहुत सारे घुटनों में सर दे के रो रहे हैं। कोई आंसू तो पसंद कर, किसी की हाय तो पसंद कर, किसी की पुख फरियाद तो पसंद कर। बेबस हो गए हैं मौला, लाचार हो गए हैं मेरे मौला, बेबस हैं, लाचार हैं। ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, तेरे सिवा कोई जाए पनाह नहीं है। आजा अपने हबीब की उम्मत पर आजा, हमें जालिमों से छुड़ा ले, हमें भेड़िया नुमा इंसानों से छुड़ा ले, हमें दरिंदा नुमा इंसानों से बचा, हमें अपनी हवाओं के अजाब से बचा ले, हमें पत्थरों पानियों के अजाब से बचा ले। या अल्लाह, सैकड़ों मन वजनी पत्थरों को कौन गिरा सकता है तेरे सिवा। गांव के गांव मिट्टी में दब गए। या अल्लाह, माफी दे दे, इन हवाओं को हुक्म दे नरम चलने का, इन पानियों को हुक्म दे नरम चलने का, इन बारिशों को रोक दे। ऊपर से बारिश हो रही, नीचे तूफानी पानी है। मैं नंगे आसमान के नीचे तेरे महबूब की उम्मत बैठी। या अल्लाह, मैं देख कर आया हूँ छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी औरतें खेमों में बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। या अल्लाह, हमारी ये फरियाद, ये रोना धोना कबूल कर ले और हमें माफ कर दे और हमारे मुल्क की तकदीर बदल दे। पूरे 57 इस्लामी मुल्कों की तकदीर बदल दे। इन्हें ताकत दे, इन्हें ईमान दे, इन्हें हौसले दे, इन्हें कुफर पर ताकत अता फरमा। सारी दुनिया के अहले बातिल को हिदायत दे दे। हिदायत नहीं है तो फिर इनके साथ आद और समूद वाला हाल फरमा। इनको तूने बड़ी मोहलत दी। या अल्लाह, पहली दफा जब से उम्मत वजूद में आई है, ये तीसरी सदी जा रही है कि उम्मत कीड़े मकोड़ों की तरह पिस रही है, चक्की में गंदम की तरह पिस रही है। और बातिल गुर्राता है कि हम हैं इस कायनात के मालिक, तू आ इनको बता मालिक तू है ये नहीं है, तू है ये नहीं है। जो शहीद हो गए पानी में गर्क हो गए, जो अफगानिस्तान जलजले में शहीद हो गए, जो गज़ा में शहीद हो गए, जो पानियों में बह गए, सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जिनके मकान बह गए, जिनके घर टूट गए, पूरे पाकिस्तान वालों को हिम्मत दे, इन सब के मकान बनाएं। और जिन्होंने दरियाई रास्तों को रोका और उसमें उन्होंने अपनी हवस और माल की तमाम लोगों के घरों को बर्बाद किया, उनको बर्बाद कर दे। या अल्लाह, उनको सजा दुनिया में दे, हमें अपनी आंखों से दिखा। जिन्होंने पानियों के रास्ते रोके, जिन्होंने नालों पे बिल्डिंगें बनाई, जिन्होंने नालों को बंद किया अपने चंद पैसों के लिए, जिन्होंने पानी दरियाओं के बेट में कॉलोनियां बनाई अपनी शहवतों और हवस के लिए, इन्हें इबरत का निशान बना दे। इनसे सब कुछ छीन ले, इनके कपड़े भी उतार दे, इनको नंगा कर दे। ये रहम के मुस्तहिक नहीं, रहम के मुस्तहिक वो जिन्हें पानी बहा के ले गया, जिनके घर खंडर बन गए। एक लंबी मुद्दत के बाद पाकिस्तान में कोई घर बनाता है, आज वो खंडर बने पड़े हैं। या अल्लाह, तू आ जाए। या अल्लाह, मैं तो अब पुकारते पुकारते भी थक गया हूँ, मेरी आवाज़ बैठ रही है, मेहरबानी कर थे आज अपनी रजा का ऐलान कर रहे। ऐ ईदगाह मस्जिद के फरिश्तों, मुझे पता है तुम भी बहुत ज्यादा हो,
ہم رو رہے ہیں، تم بھی رو ہمارے ساتھ، ہم رو رہے ہیں، تم بھی رو ہمارے۔ نماز کے بعد جب واپس جاؤ گے تو اللہ کو بتانا، یہ اللہ تیرے حبیب کی امت کو بہت روتا دیکھا ہے ہم نے، وہ تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں، ہمارے حبیب کے پاس بھی جانا، ان کو بھی بتانا یا رسول اللہ پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی امت تباہ حال ہے، دعا فرما دیں اے رب تو سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔